کیپٹل اسپیشل میں عبدالستار خان خوش آمدید کہتا ہے چودھری پرویز الہی اور عمران خان کے درمیان ٹھن سی گئی ہے، لیکن یہ جب جس باتوں پہ یہ ٹھنی ہے اس پہ خاموشی ہے، اس وقت کسی کا دھیان نہیں اس پر ہے۔ لیکن چودھری پرویز الہی عمران خان پہ ٹھنی کس بات پر ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ اگر ضمنی انتخابات جیت جاتے ہیں اور پنجاب میں حکومت بن جاتی ہے پی ٹی آئی کی، یعنی کہ میں وزیر اعلیٰ بن جاتا ہوں، چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، تو اسمبلیاں تو ڈیزولو کر دیں گے عمران خان صاحب، اور اگر اسمبلیاں ڈیزولو نہیں کرتے، ضمنی انتخابات ہار جاتے ہیں تو پنجاب اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں گے۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب کا یہ ہے کہ بھئی مجھے کیا کچھ دنوں کے لیے ایک مہمان وزیر اعلیٰ کے طور پر یہ لائیں گے اور اس کے بعد اسمبلی ڈیزولو کروا دیں گے۔ اب اسمبلی ڈیزولو کرنے کے بعد یہ ایک بات ممکن ہو جائے گی کہ اگر اسمبلی ڈیزولو ہو جاتی ہے پی ٹی آئی کی، اگر ضمنی انتخابات میں جیتنے کی صورت میں، تو پنجاب اسمبلی ڈیزولو، نیشنل اسمبلی ڈیزولو کسی اور طرح سے ہوئی تھی، اس وقت تحریک عدم اعتماد تھی، اس لیے وہ ریسٹور کر دی گئی۔ لیکن اگر پنجاب اسمبلی ڈیزولو ہوتی ہے اور عمران خان صاحب کا منتخب وزیر اعلیٰ یا عمران خان صاحب کی منتخب حکومت ڈیزولو کرتی ہے تو یہ پھر بحال نہیں ہو سکے گی، اس کا چودھری پرویز الہی صاحب کو ہی پتہ ہے۔ اب دوسری صورت میں اگر الیکشن نہیں جیتے اور ہار جاتے ہیں تو پھر دھاندلی ایک بہت ہی اس وقت ایک قیمتی قسم کا آلہ ہے پی ٹی آئی کے ہاتھ میں کہ وہ دھاندلی کا پھر شو آگے آنے والے وقتوں میں بھی انہوں نے ایک احتجاجی سیاست کرنی ہے۔ ابھی سے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کیمپین تو چلا رہے ہیں لیکن ایک احتجاجی سیاست کی شکل نظر آ رہی کہ وہ احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ الیکشن کیمپین لڑنا ایک اور طرح سے ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے، لیکن اس طرح کا جوش و ولولہ جو عمران خان صاحب کا نظر آ رہا ہے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو احتجاجی سیاست ہے۔ اس طرح کی احتجاجی سیاست کی طرف قائل نہیں ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، وہ اپنی طرح کی سیاست کرتے ہیں، مخالفت بھی ہوتی ہے اپنی طرح کی کرتے ہیں، سیاست بھی اپنی طرح کی کرتے ہیں، احتجاجی سیاست نہیں ہے ان کے اس ورقے پہ۔ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ جی میں چند دن کا وزیر اعلیٰ ہوں گا، اسمبلی ڈیزولو کر دی جائے گی، تو کیا میں نے میری وجہ سے جو ایک مسلم لیگ کاف کے 2 حصے بن گئے، میری وجہ سے، میرے اس فیصلے کی وجہ سے کہ میں پی ٹی آئی کا امیدوار ہوں وزیر اعلیٰ کے طور پر، میرے خاندان میں چودھری خاندان بٹوارا ہو چکا ہے، 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، تو کیا چند دنوں کے لیے میں نے کیا تھا یہ کہ چند دنوں کا وزیر اعلیٰ بنوں گا اور پنجاب اسمبلی میں ہارنے کی صورت میں یہ استعفیٰ دے دیں گے، تو کیا میں بھی استعفیٰ دے دوں گا، میری جماعت بھی استعفیٰ دے دے گی؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ خاموشی سے ایک سرد جنگ چل رہی ہے کہ الیکشن ہو جائیں اس کے بعد یہ چیز باہر آئے گی، کیونکہ اسمبلی کو ڈیزولو کرنا یا پنجاب اسمبلی میں استعفے دینا، یہ دونوں چیزیں چودھری پرویز الہی صاحب کو کھٹک رہی ہیں، بلکہ ان کے بھیجے میں نہیں پڑ رہی، اور نہ وہ اس طرح کی سیاست کرتے رہیں، مخالفت ان کی ضرور رہی ہے۔ اسی ایک چکر میں جہاں ایک طرف تو پی ٹی آئی نے شور مچایا ہوا کہ ہم تو الیکشن جیت چکے ہوئے ہیں، اگر نہ جیت سکے تو سمجھ لیجیے گا دھاندلی ہوئی ہے، ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون ایک ایسی جماعت ہے کہ بہت سارے معاملات میں بہت تیز ہے، پی ٹی آئی بہت پیچھے ہے اس سے۔ مسلم لیگ نون بھی خاموشی کے ساتھ ایک ایسی حرکت کر رہی ہے جس پہ کسی کی توجہ ہی نہیں ہے، نہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ اس پر کسی کی توجہ جائے۔ وہ کیا ہے؟ مسلم لیگ نون کے قریب پی ٹی آئی کے کچھ اور ایم پی ایز قریب آ چکے ہیں۔ کس وجہ سے قریب آئے؟ ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات پڑ چکی ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد، تحریک انصاف کی حکومت بننے کے بعد اسمبلیاں ڈیزولو، پنجاب اسمبلی ڈیزولو کر دی جائے گی، جس کے لیے وہ بالکل ذہنی طور پہ تیار نہیں۔ اسی طرح سے اگر وہ جیت نہ سکے، ہارنے کی صورت میں پنجاب اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں گے، اس کے لیے بھی وہ ایم پی ایز تیار نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی ایم این اے ہو، کوئی ایم پی ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، وقت سے پہلے وہ استعفیٰ دینے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی ملٹری ڈکٹیٹر آ جائے، حکومت ٹاپل کر دے، حکومت تختہ گرا دے، تو سب کی مجبوری ہوتی ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جب کہ اسمبلی ہے، قائم ہے، سیاسی جماعت کی حکومت قائم ہے، تو پھر کس طرح کا ڈیزولو کرنا، کس طرح کا استعفیٰ دینا، یہ ان کو وارہ نہیں کھائے گا، پنجاب اسمبلی کا ایم پی ہو یا نیشنل اسمبلی کا ایم این اے ہو۔ بڑی مجبوری ہوتی ہے، بڑا حوصلے والی بات ہوتی ہے کہ ابھی الیکشن کو کسی کو نہیں پتا کہ الیکشن 3 مہینے بعد ہوں گے، 6 مہینے بعد ہوں گے، 2023 میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کسی کو نہیں پتا، حتمی طور پہ جسے کہتے ہیں یقینی طور پہ کسی کو نہیں پتا۔ ان حالات میں ان کا ڈیزولو ہونے کی صورت میں ایک بات ہے
کہ جب اسمبلی تحلیل کر دی جاتی ہے تو ایم پی اے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ حکومت وقت اسمبلی تحلیل کر رہی ہوگی۔ یہ کنڈیشن بھی جو قریب آنے والے، یہ وہ ایم پی اے ہیں تحریک انصاف کے، جو 20 ایم پی اے نہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے ابھی تک وہ پردہ جسے کہتے ہیں نا، پردہ ابھی تک نہیں اٹھایا انہوں نے، خاموشی کے ساتھ اشارے ہوئے ہیں کہ اگر یہ صورتحال بنی تو پھر ہم وہ استعفیٰ دینے والوں میں نہیں ہوں گے جو تحریک انصاف استعفیٰ دے گی۔ قومی اسمبلی میں تو یہ ہوا تھا کہ جو قومی اسمبلی کے نئے اسپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کو بلایا جائے، جنہوں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا تھا تحریک انصاف کے ایم این ایز کو، کہ جناب آپ ذاتی وجوہات کی بنا پہ دیا، اپنی مرضی سے دیا یا آپ پر پریشر تھا، کوئی نہیں گیا۔ لیکن پنجاب اسمبلی کا جب ہوگا اس طرح سے استعفے کی بات ہوگی تو یہ ضرور جائیں گے، اور پنجاب اسمبلی کے جب اسپیکر جو بھی ہوں گے اس وقت، جو ڈپٹی اسپیکر اس وقت چل رہے ہیں وہ اس طرف ہیں، تو جب وہ بلا کے پوچھیں گے کہ جناب آپ کا استعفیٰ ہے یا آپ کی جماعت کا پریشر ہے، تو اتنی تعداد ہوگی، اب پتہ نہیں ہے وہ 5 ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، 25 ہیں، 30 ہیں، مجھے نہیں پتہ بالکل، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک متعدد تعداد ہے ان کی جنہوں نے خاموشی سے اپنا اندھیا دے دیا۔ وہ شرط یہی ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی سے استعفیٰ ہوا تو پھر جناب ہم استعفے سے انکار کر دیں گے۔ انکار کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ کسی بھی جگہ جا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ یہ بات کر سکتے ہیں، پورے دھڑلے کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ جناب اوپر سے پریشر تھا، ہم کیسے پریشر لیں۔ یہ بات ہے ان دو چیزوں پر، یہ ایک چیز ایسی ہو رہی ہے، دو چیزیں جو انتخابات جو کہ 17 جولائی کو ہوں گے، اس سے پہلے کسی کی نظر نہیں ہے اس پہ، صرف اس بات پہ ہے کہ جیتے گا کون، ہارے گا کون، اسی پہ بات ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔